السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میرا نام حرین اقبال ہے اینڈ ویلکم ٹو مائی رمضان سیریز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے اور کون ایلیجیبل ہے زکوٰۃ دینے کے۔ لیکن اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے تاکہ آپ میری رمضان سیریز مس نہ کریں۔ اور اسلام کے 5 پلرز ہیں: توحید یعنی ایک اللہ پر یقین رکھنا، نماز پڑھنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جو 3rd اور 5th پلر ہے، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، وہ ان لوگوں پر فرض ہے جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک اوبلیگیٹری چیریٹی ہے، صدقہ ہوتا ہے والنٹری چیریٹی، جس میں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں، بٹ زکوٰۃ ایک اوبلیگیٹری چیریٹی ہے جو کہ فرض ہے اگر آپ ایلیجیبل ہیں زکوٰۃ دینے کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز اور زکوٰۃ اکثر ساتھ مینشن ہوتے ہیں کیونکہ نماز روح کو پاک کرتی ہے اور زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے۔ The word zakat itself means purification, growth, blessings and barakah۔ تو جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ آپ کے ایئرلی سیونگز اور ایسٹس کا 2.5% ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہوتے ہیں جن کی مانیٹری ویلیو ہوتی ہے، جن سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو آپ بیچ کے پیسے لے سکتے ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ان چیزوں پر دی جاتی ہے: گولڈ، سلور، کرنسی، ٹریڈ آرٹیکلز، اینیملز، ٹریجرز، ایگریکلچر اینڈ منرلز۔ اگر آپ کے پاس 85% گرام سے زیادہ گولڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی ٹرم میں ہو، آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 595 گرام سلور ہے یا اس سے زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے تو اس پر 2.5 زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو بھی ٹریڈ آرٹیکلز ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اسٹاک رکھا ہو اور اس اسٹاک کو رکھے ہوئے 1 سال ہو جائے یا 1 سال سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو اس کی ویلیو کے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کوئی بھی آپ کے پاس لائف اسٹاک یعنی جانور ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ موسٹلی کنسیڈر ہوتی ہے گائے پر، بکرے پر اور اونٹ پر۔ اگر آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جو بھی فصل نکل کے آتی ہے آپ کو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ کو زمین میں سے کوئی ٹریجر ملتا ہے، اس ٹریجر میں سے آپ کو 20% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی منرلز ہیں تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جو آپ کی ضرورت اور پرسنل یوز کی ہوتی ہے، مطلب آپ کا گھر، آپ کے کپڑے، آپ کا کھانے اور پینے کا سامان اور آپ کی ڈیلی یوز کی ٹرانسپورٹیشن، اس پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ ایک انٹرسٹ فری فائنینشیل اسٹریٹجی ہے۔ اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنا دیا، جو بھی ضرورت مند لوگ ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں and they don't have to pay you back، کیونکہ اگر آپ کسی سے پیسے لیتے ہو تو you have to pay them back، پر زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے فائنینشلی سوسائٹی کو بیلنس کرنے کے لیے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے پاس 85% گرامز آف گولڈ ہو یا پھر اس کے جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہو، اتنی اماؤنٹ آپ نے سیو کی ہو تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یا پھر آپ کے پاس 595 گرام سلور ہو یا پھر اس کے ویلیو جتنی اماؤنٹ آپ کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کیلکولیٹ کیسے کی جائے؟ آپ پورے سال میں سے کوئی بھی ایک ڈیٹ سلیکٹ کر لیجئے اور ہر سال اس ڈیٹ پر اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیجئے۔ زکوٰۃ آپ سال میں کبھی بھی کیلکولیٹ کر کے پے کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ رمضان کے منتھ میں زکوٰۃ دیتے ہیں
کیونکہ رمضان کے مہینے میں کوئی بھی صدقہ یا زکوٰۃ نکالنے کا اجر کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ نیسیسری نہیں ہے کہ آپ کو صرف رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، آپ سال میں کبھی بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایلیجبل ہوں تو آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہو؟ آپ اپنے سارے ایسیٹس کی مانیٹری ویلیو نکالیں گے۔ اگر آپ کے پاس جولری ہے تو اس کی کرنٹ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے، آپ اسے کیلکولیٹ کریں۔ آپ کے پاس جتنی بھی سیونگز ہے اس کی ویلیو لکھیں۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے یا وہ سب ہے جو زکوٰۃ میں شامل، آپ ان کی ویلیو نکالیں اور اسے سم اپ کریں گے۔ جو بھی ٹوٹل اماؤنٹ آتی ہے آپ کو اس کا 2.5% نکالیں، اور وہ 2.5% زکوٰۃ آپ کو ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ نمبر 1، آپ کے ضرورت مند رشتہ دار۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کے ایکسپینسز شاید زیادہ ہوں اور وہ کم اماؤنٹ میں پورا نہیں کر سکتے ہوں، تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، آپ اس جگہ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہوتے ہیں۔ کافی ایسے ادارے ہوتے ہیں یا پھر کچھ مسجدز ہوتی ہیں جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہیں اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں ان پر ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہیں۔ نمبر 4، آپ ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں یا کہیں اور کام کرتے ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ انہیں زکوٰۃ کی ضرورت ہے اور انہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو کسی بھی قرض میں ہو، جن پہ کسی چیز کا قرض ہو، تو آپ ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ نمبر 6، کوئی ایسا کوز یا کوئی ایسا پروجیکٹ ہو جہاں جو اللہ کے نام پر ہو اور وہ اسپیشلی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہو، تو آپ وہاں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور آپ کسی ٹریولرز کو، کوئی مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جن کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ ہو، کسی چیز کا ٹھکانہ نہ ہو، آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کی کنڈیشن ہے کہ زکوٰۃ آپ صرف مسلمز کو دے سکتے ہیں، نہ کہ نان مسلمز کو، جبکہ صدقہ آپ نان مسلمز کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ نے صرف مسلمز کو دینی ہے۔ اور جہاں پر بھی جسے بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ میک شور کریں کہ اسے بتائیں کہ آپ یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں بٹ دے ڈونٹ ایکسیپٹ، سو ہمیں پہلے سے ہی انہیں انفارم کرنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ اور مجھے پرسنلی زکوٰۃ کا سسٹم بہت پسند ہے، کیونکہ اس چیز سے ہم دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں اور زکوٰۃ دینے سے لالچ ختم ہوتی ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں اور دنیاوی چیزوں سے اٹیچمنٹ کم ہونے لگتی ہے۔ اور جو لوگ ایلیجبل ہوں لیکن زکوٰۃ نہ دیں تو قرآن میں سخت وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو مال جمع کرتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے۔ قیامت کے دن یہ مال ان کے لیے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ زکوٰۃ چھوٹا سا آپشنل ایکٹ نہیں، یہ فرض ہے، اور اللہ کبھی بھی فرض اس لیے نہیں بناتا کہ ہمیں مشکل میں ڈالے۔ ہر حکم میں حکمت ہے۔ قیامت کے دن جب آپ کھڑے ہوں گے اور آپ کا دیا ہوا زکوٰۃ آپ کے لیے سایہ بن جائے گا، جو چھوٹا سا پرسنٹیج دینا آج مشکل لگ رہا تھا وہی آپ کے لیے نجات بن جائے گا۔ زکوٰۃ لاس نہیں، یہ دنیا اور آخرت کی انویسٹمنٹ ہے۔ اینڈ آئی ڈو بلیو کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مومنوں میں وہ ایموشنز ڈالے ہیں کہ جب ہم کوئی دوسرے کو یا کسی دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنے کا دل ہوتا ہے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کی ہیلپ ضرور کریں۔ اور زکوٰۃ کا سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس سے ہم دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کا حق ادا ہوتا ہے اس سے جو حقدار ہوں اور جو ضرورت مند ہو، جن کو ایکچولی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے ہی یہ چیز نکالی ہے، اور یہ مال بھی ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے۔ سو دیٹس اٹ فار ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔
اور آپ میری رمضان سیریز دیکھنا مت بھولیے گا، میری اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں۔ سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔